اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین میں غلو سے روکا ہے۔ جو بات دین کی جس حد تک ثابت ہے اس حد تک اس کو ماننے کا حکم ہے۔ اگر اس سے آگے جائیں گے تو یہ نہ صرف خود اپنی گمراہی کا سبب ہے بلکہ دوسروں کو بھی اس گمراہی میں مبتلا ہونے کا موقع مل جاتا ہے، ان کے لیے بھی ماحول فراہم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اہل کتاب کے گمراہی کے اسباب میں ایک سبب دین میں غلو کا بھی بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، صرف حق بات ہی زبان سے کہا کرو، ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا، ان لوگوں کی پیروی نہ کرو جو کہ خود گمراہ ہو گئے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، وَقَدْ ضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ سیدھے راستے سے بھی بھٹک گئے۔ تو یہ حکم جس طرح اہل کتاب کو ہے اس طرح یہ حکم مسلمانوں کو بھی ہے۔ اہل کتاب میں فرقہ بندی کے اور گمراہی کے اسباب میں ایک سبب دین میں غلو تھا۔ آج مسلمانوں میں بھی گمراہی کے اسباب میں، فرقہ بندی کے اسباب میں ایک سبب دین میں غلو ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ دین پر عمل کریں، اور دین اللہ رب العزت نے حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا۔ اب جو مسئلہ دین کا جس حد تک ثابت ہے اس حد تک اس کو ماننا یہ ہمارے اسلام کا حصہ ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر اس مسئلے کو حدود سے کراس کر کے زیادہ اہمیت دینا یہ دین میں غلو ہے، اور شریعت نے اس سے صراحتاً روکا ہے۔ ہمارے عرف عام میں پائے جانے والے طبقات میں ایک طبقہ فرقہ اہل حدیث کا ہے۔ انہوں نے آج دین میں جو غلو کا راستہ اختیار کیا ہے اس کی وجہ سے مسلمانوں میں گمراہی پھیل رہی ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے دین میں غلو سے روکا ہے اور گمراہی کے اس سبب سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔ چند ایک مسائل کو ہائی لائٹ کر کے عوام کے سامنے بیان کر کے ان کی اہمیت کو جو کہ شریعت میں موجود ہے پیچھے کر کے اور زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کرنا ان حضرات نے آج کل اپنا شیوا بنایا ہوا ہے۔ ان چند مسائل میں ایک مسئلہ نماز میں ہاتھ باندھنے کا ہے۔ نماز میں ہاتھ کہاں باندھیں؟ جب سے اسلام آیا نماز میں ہاتھ باندھنے والے حضرات کی دو رائے ہیں۔
ایک یہ کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھے جائیں، دوسرا یہ کہ ناف سے ذرا اوپر باندھ لیا جائے۔ یہ دو مواقف شروع سے چلے آ رہے ہیں۔ اسی کے قائل عام محدثین اور عام علماء اور عام فقہاء اور عام عوام ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جتنے بھی اہل علم محدثین صحابہ فقہاء، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جتنے محدثین تھے، ان کی معلومات میں جن فقہاء محدثین کا عمل تھا تو انہوں نے خود اپنی کتاب ترمذی شریف میں اس کی وضاحت کی ہے اور فرمایا ہاتھ باندھنے کے متعلق علماء و محدثین کے اہل علم کے دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا قائل ہے، دوسرا گروہ وہ ہے جو ناف کے ذرا اوپر ہاتھ باندھنے کا قائل ہے۔ اب یہ دو گروہ انہوں نے بیان کیے۔ اس دور میں کوئی تیسرا گروہ تھا نہیں جو سینے پر ہاتھ باندھنے کا قائل ہو، اس لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر بھی نہیں کیا۔ فرقہ اہل حدیث کے حضرات نے آج اس موقف کو اختیار کر کے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے ہیں، دوسروں کی نمازوں کو مشکوک بتانا شروع کر دیا اور ان پر چیلنج بازی شروع کر دی۔ حال ہی میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان کے دورے پر آئے تھے اور مختلف جگہ پر بیانات کر کے واپس گئے۔ فرقہ اہل حدیث کے علماء میں ایک عالم سید سبطین نقوی شاہ صاحب ہیں۔ اب انہوں نے ان پر کڑی تنقید کی، ان مسائل کو سامنے رکھ کے جن مسائل کی اہمیت وہ نہیں جو انہوں نے سمجھی، اور اصل میں مسئلہ تو یہ تھا کہ ذاکر نائک صاحب سے انہوں نے بیان کا ٹائم مانگا، انہوں نے ٹائم نہیں دیا اور مختلف جگہ پر بیانات کیے، ان کے ہاں نہیں گئے، تو اب انہوں نے اس کا بدلہ اس چیز سے لیا کہ ان کے خلاف محاذرہ شروع کر دی اور ایک مسئلہ پر ان کو چیلنج کیا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے متعلق آپ نے کہا ہے کہ آپ کی مرضی سینے پہ باندھو، آپ کی مرضی ناف کے نیچے باندھو، تو ان کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا کس حدیث سے ثابت ہے؟ جاتے ہوئے ہمیں حدیث دے کے جاتے۔ حدیثیں تو وہ ہیں جو کہ خود حدیث کی کتاب میں موجود ہیں اور وہ آپ نے پڑھی ہیں، آپ کے بڑوں نے بھی پڑھی ہیں، وہ حدیثیں آج آپ فراموش کر گئے ہو، وگرنہ آپ کے بڑے حضرات تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کو باقاعدہ احادیث سے ثابت مانتے تھے۔ آپ کی کتاب یہ فتاوی نظیریہ، یہ میرے ہاتھ میں ہے، فتاوی نظیریہ کے اندر جو تم سب کے بڑے استاد شیخ الکل فی الکل نذیر حسین دہلوی صاحب ہیں، یہ ان کی کتاب فتاوی نظیریہ ہے۔ اس میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ بھی ٹھیک ہے اور اس کی بھی سند موجود ہے۔ یہ فتاوی نظیریہ کی پہلی جلد ہے اور اس کا صفحہ نمبر 425 ہے۔ کہتے ہیں زیر ناف ہاتھ باندھنا ایسا ہو کہ خیر یوں بھی جائز ہے، چنداں جائے اعتراض نہیں، اس لیے کہ کچھ سند اس کی بھی موجود ہے۔ صفحہ نمبر 425۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کوئی نہیں، جبکہ وہ کہہ رہے حدیث موجود ہے اور سندن بھی ٹھیک ہے، اس کی سند بھی ٹھیک ہے۔ اسی طرح ائمہ کرام میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں اور ان کا عام موقف یہی ہے، اگرچہ انہوں نے ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے کی بھی اجازت دی ہے۔ آپ مسائل احمد پڑھ لیں،
امام ابو داود السجستانی رحمۃ اللہ علیہ کی انہوں نے اس میں نقل کیا امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ تو سینے پر ہاتھ باندھنے کو مکروہ فرماتے ہیں، اور اسی طرح انہوں نے سینے پر ہاتھ باندھنے کو مکروہ اس لیے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں یہ یہود کی عادت ہے، تو سینے پہ ہاتھ باندھنا یہود کے ساتھ مشابہت ہے۔ اب آپ دیکھ لیں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ محدث ہیں کہ نہیں؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کو تسلیم کر رہے ہیں اور اہل علم کا موقع بتا رہے ہیں محدثین کا، وہ محدث ہے کہ نہیں؟ اب اسی طریقے سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سنت ہے ہتھیلی پر ہتھیلی رکھ کے اس کو ناف کے نیچے باندھا جائے، سنن ابی داؤد میں روایت موجود ہے۔ اسی طریقے سے حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی مسند امام احمد میں روایت موجود ہے، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی سنن کبریٰ میں یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح اور بھی مسند امام زید میں بھی آپ کو حضرت علی سے روایت مل جائے گی، سنن دارقطنی میں روایت موجود ہے، حدیث کی کتابوں میں روایت موجود ہے۔ اگر یہ حدیث ثابت ہی نہ تھی تو پھر یہ محدثین لائے کیوں ہیں؟ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جن کے شاگردوں میں ہزاروں محدثین ہیں، وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے قائل کیسے ہو گئے؟ کیا آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی؟ آپ عوام کو لڑانا چاہتے ہیں ان مسائل پر، حالانکہ ان مسائل کی ماضی میں صرف اتنی اہمیت تھی کہ بھئی جس کے ہاں جس مسئلے کو ترجیح ہے اس کو اختیار کر لے، لیکن آپ نے اس مسئلے پر چیلنج بازی اختیار کر کے لوگوں میں گمراہی پھیلانا شروع کی ہوئی ہے، حالانکہ ان مسائل کی یہ اہمیت نہیں جو آپ نے اس کو اختیار کی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی روایت موجود ہے، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے بھی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی روایت موجود ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے کی روایت ہے، سینے پہ ہاتھ باندھنے کی روایت یعنی موقف یہ عام نہیں ہے۔ اگر کسی نے سینے پہ ہاتھ باندھنے کی روایت کو لیا بھی ہو تو ان کے ہاں مطلب سینے کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے۔ چنانچہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے شرح المہذب کے اندر، فرمایا کہ ناف کے اوپر سینے کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں گے، تو معلوم ہوا ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا اہل سنت والجماعت میں وہ مروج نہیں ہے۔ جب وہ مروج نہیں ہے تو پھر اب اس کو بنیاد بنا کر کہ سینے پہ ہاتھ باندھنے ہیں تمام کی تقلید کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ سینے پہ ہاتھ باندھنے کی روایات میں کوئی بھی روایت جو ہے وہ کلام سے خالی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ دیکھیں یہ کتاب ہے جو کہ آپ حضرات کی شائع کردہ ہے جس کا نام فقہ السنہ ہے، عاصم حداد صاحب اس کتاب کو لکھنے والے ہیں۔ انہوں نے خود کہا ہے کہ بھائی ہاتھ باندھنے کے متعلق کوئی روایت صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں صفحہ نمبر 109 ہے، کہتے رہے یہ چیز کہ ہاتھ سینے پر رکھے جائیں یا ناف سے نیچے یا ناف سے اوپر یا ناف کے نیچے، اس بارے میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں۔ ہر حدیث میں کسی نہ کسی پہلو سے کوئی نہ کوئی وجہ علت پائی جاتی ہے، اور اسی لیے سلف کے نزدیک ان میں سے ہر ایک کی گنجائش تھی۔ اب آپ دیکھیں آگے امام جیسا کہتے ہیں، جیسا کہ امام ترمذی فرماتے ہیں، آگے امام ترمذی کا وہی موقف نقل کیا جو کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا بھی موقف تسلیم کرتے ہیں، ناف سے اوپر بھی سینے پہ ہاتھ باندھنے کا موقف نقل نہیں کیا۔ اب یہ فقہ السنہ عاصم حداد صاحب کی یہ آپ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس میں کہا گیا کوئی حدیث بھی کسی مسئلے میں صحیح نہیں ہے۔ اب دیکھو اختیار کرنا ہے موقف کو کیسے اختیار کرنا ہے یہ میں وضاحت کرتا ہوں۔ یہ میرے پاس ایک اور کتاب ہے جس کا نام مختصر زاد المعاد ہے، یہ شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب نجدی کی لکھی ہوئی ہے۔ تو اس کتاب کا ترجمہ آپ حضرات نے ہی کیا اور آپ کے مکتبہ نظیریہ نے لاہور سے شائع کیا ہے۔ اس کتاب کے اندر لکھا ہے، دیکھیں اس کتاب کے اندر لکھا ہے، کتابیں آپ کی شائع شدہ ہیں، اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ
دونوں ہاتھ کے رکھنے کی جگہ کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں، لیکن ابو داود نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سنت یہ ہے کہ نماز میں ہتھیلی کو ہتھیلی پر ناف کے نیچے رکھا جائے۔ آپ دیکھو وہ خود کہتے ہیں کہ صحیح حدیث تو موجود نہیں کسی مسئلے میں، البتہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا اثر موجود ہے کہ نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھے جائیں۔ اسی طرح آپ حضرات کی شائع شدہ کتاب ہے جس کا نام فقہ احکام و مسائل ہے، یہ کتاب شیخ صالح بن فوزان سعودی عالم ہے ان کی ہے۔ اس کتاب میں بھی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی اجازت دی گئی ہے کہ آپ باندھنا چاہیں تو باندھ سکتے ہیں۔ تو پھر آپ کا تشدد ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ اور آپ کے ذہن کے حضرات جو کہ کہتے ہیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے، جب آپ کے علماء میں سے میں نے یہ حوالے دیے، انہوں نے کہا کہ بھئی کسی اور اسی طرح ایک اور حوالہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ دیکھیں عبادات میں بدعات اور سنت نبی سے ان کا رد، یہ لکھنے ہمارے عمر بن عبد المنعم بن سلیم ہیں، مکتبہ قدوسیہ آپ کا ہے، جنہوں نے اس کتاب کو شائع کیا۔ انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہاتھ باندھنے کے متعلق کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ دیکھیں تو ہاتھ کہاں باندھے جائیں، کہتے ہیں لیکن جو ہے وہ اس میں گنجائش ہے جہاں بھی باندھ لیا جائے۔ اب انہوں نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے انکار کو بدعت لکھا ہے۔ آپ بدعات کی ترویج کر رہے ہیں، اس مسئلے پہ چیلنج بازی کر کے کیا بدعات کو پھیلا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہے، عنوان قائم کیا عمر بن عبد المنعم نے کہ بدعات میں جو بدعات پائی جاتی ہیں تو ایک بدعت عبادت کے اندر یہ ہے زیر ناف ہاتھ باندھنے کا انکار کیا جائے، اور سینے پہ ہاتھ باندھنے کی جتنی روایتیں ہیں نقل کر کے انہوں نے ایک ایک پر جرح کر کے اس کا ضعیف ہونا ثابت کیا ہے۔ تو یہ دیکھیں اس سلسلے میں 3 حوالے میں نے آپ کی شائع شدہ کتابوں کو دے دیے، ایک فقہ و سنہ عاصم حداد کی، اور دوسرا حوالہ میں نے پیش کیا آپ حضرات کو کہ اپنا خوبصورت زاد المعاد کا، انہوں نے بھی کہا کوئی حدیث ثابت نہیں، صحیح نہیں، اور اسی طرح تیسرا حوالہ میں نے اس سے پہلے آپ کو دیا، تو 3 حوالے میں نے پیش کیے، عبادات میں بدعات، مختصر ذات المعاد، فقہ السنہ۔ پھر بھی اب دیکھیں شیخ الکل فی الکل نذیر حسین دہلوی آپ کے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی اجازت دیتے ہیں، اور امام عبد الوہاب محمد بن عبد الوہاب وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی سے روایت موجود ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی، اور کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر کلام ہو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیث کے متعلق بھی ہمیں اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے، دیکھنا یہ ہے کہ امت کا عمل کس حدیث پر ہے۔ جب یہ بات آ گئی کہ جتنے بھی ہاتھ باندھنے کے متعلق حدیثیں ہیں ان میں سے ہر حدیث پر کوئی نہ کوئی کلام ہے، تو پھر اب عمل کس پہ کرنا ہے؟ عمل اس پہ کریں گے جس پہ امت کا عمل تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ تواتر سے 2 عمل چلے آ رہے ہیں، ایک ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا اور دوسرا ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے کا۔ سینے پر ہاتھ باندھنے کا موقف غلط، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہود کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اس سے منع کیا اور مکروہ فرمایا، مسائل احمد کے اندر میں نے حوالہ دیا۔ تو اس سے بات ثابت ہوئی کہ دیکھو جس عمل کو جس حدیث کو اس روایت کو عملی تواتر حاصل ہے اس کو ترجیح ہوگی، اور عملی تواتر ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی روایت کو ہے یا ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے کی روایت کو ہے۔ سینہ پر ہاتھ باندھنا یہ بدعت ہے، یہ امت میں کسی نے اختیار نہیں کیا، کسی طبقے نے اس کو اختیار نہیں کیا۔ اگر کوئی قول بھی ہے تو وہ شاذ ہوگا۔ آپ شاذ اقوال پر چیلنج بازی کرتے ہیں، آپ کو اس چیز کا کچھ نہ کچھ احساس ہونا چاہیے۔ جو لوگ بھی اس ذہن کے ان کو چاہیے کہ ان چیزوں کو لوگوں میں پریشان نہ کریں سامنے کر کے، وگرنہ شیخ نذیر حسین دہلوی آپ کے استاد ہیں، وہ کہتے ہیں اس کی کچھ سند موجود ہے، تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے؟ اگر ضعیف بھی ہو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن یہ دیکھو عملی تواتر سے یہ عمل ثابت ہے صحابہ کرام سے، اور خلیفہ راشد جب کسی عمل کا سنت ہونا بیان کرے تو اس سے مطلب یہ ہوتا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب سنت کا لفظ استعمال کیا تو معلوم ہوا خلفائے راشدین جب یہ بات کر رہے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، تو آپ اس کا انکار کیسے کرتے ہیں؟ اسی طرح دوسرا مسئلہ
جس میں فرقہ اہل حدیث کے علماء آج لوگوں کو لڑاتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں، تو وہ مسئلہ ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی نے فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی۔ جمہور علماء کرام، محدثین، فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ امام کے پیچھے مقتدی کے لیے قرآن نہ پڑھنا بہتر ہے۔ ائمہ احناف تو ویسے ہی نجائز کہتے ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہری نمازوں میں امام کے پیچھے قرآن پڑھنا منع۔ اور اسی طرح امام مالک محدث کبیر، مدینہ کے محدث، مدینہ والوں کے عمل کو سامنے رکھ کے بات کرنے والے، وہ کہتے ہیں جہری نمازوں میں امام کے پیچھے قرآن پڑھنا منع۔ اب جہری نمازوں میں 3 تو آ گئی نا، امام احمد بھی کہتے ہیں منع، اب باقی سری نمازوں پہ یہ حضرات ضروری قرار نہیں دیتے، جبکہ فرقہ اہل حدیث کے لوگ کہتے ہیں جو بندہ جو بندہ فاتحہ نہیں پڑھتا نماز میں تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ موقف محدثین کے خلاف ہے۔ اگر کسی نے اس موقف کو اختیار کیا تو یہ شاذ ہے، یہ جمہور محدثین کا موقف نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمہارے بڑے حضرات بھی بعض ایسے گزرے ہیں کہ جو اس موقف کے قائل ہیں کہ کم از کم جہری نمازوں میں امام کے پیچھے قرآن پڑھنا منع ہے۔ چنانچہ ناصر الدین البانی صاحب، ان کی کتاب جو میرے پاس موجود ہے، ناصر الدین البانی صاحب، مجھے ساری پکڑا دو، ناصر الدین البانی صاحب، یہ ان کی کتاب صفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو نماز نبوی کہتے ہیں، اس کتاب میں انہوں نے باقاعدہ چیپٹر قائم کر کے اس بات کو ثابت کیا کہ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے قرآن پڑھنا منسوخ ہے۔ یہ دیکھیں صفحہ نمبر 161، یہ کتاب شائع کی ہے اہل حدیث تعلیمی اور رفاعی سوسائٹی UP نے۔ ہاں جی، تو یہ دیکھیں جہری نمازوں میں امام کے پیچھے قرات کے منسوخ ہونے کا بیان۔ تو وہ کہتے ہیں امام کے پیچھے قرآن منسوخ ہو گیا، اب مقتدی بھی نہیں پڑھے گا، امام بھی نہیں پڑھے، اپنا مقتدی نہیں پڑھے گا، امام پڑھے گا، یا اکیلا نماز پڑھنے والا پڑھے گا، مقتدی نہیں پڑھے گا، اس کے حق میں منسوخ ہے۔ اسی طرح یہ کتاب اب آپ نے شائع کی ہے، اور ناصر الدین البانی صاحب آپ کے علماء میں وہ عالم ہیں کہ کسی حدیث کو صحیح یا ضعیف کہنا ہے تو وہ آپ کے لیے معیار ہیں۔ کسی حدیث کو صحیح کہنا کہتے ہیں جی یہ حدیث صحیح ہے، دلیل کیا ہے؟ ناصر الدین البانی صاحب نے صحیح کہا۔ یہ حدیث ضعیف ہے، کیا دلیل ہے؟ البانی صاحب نے ضعیف کہا۔ جب البانی صاحب ان احادیث کو صحیح بتلا رہے ہیں جو امام کے پیچھے قرات سے منع کرتی ہیں، تو پھر آپ کس منہ سے اس مسئلے کو اس طرح بیان کرتے ہیں؟ اب دیکھیں یہ کتاب غنیۃ الطالبین حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے، اور اس کتاب کو آپ نے چھاپا ہے۔ آپ کا مکتبہ نعمانی کتب خانہ لاہور میں موجود ہے، انہوں نے اس کتاب کو چھاپا ہے، اور اس کتاب کے اندر باقاعدہ لکھا ہے اگر وہ مقتدی ہے تو امام کے پیچھے خاموش رہ کر قرات سنے، اسے سمجھے، نصیحت حاصل کرے۔ اب دیکھیں یہی بات 538 نمبر 539 میں کہی گئی، اور یہ برج جو میں نے پڑھی یہ 520 نمبر صفحے پر ہے غنیۃ الطالبین کے۔ یہ کتاب آپ نے شائع کی ہے، اور اس میں لکھا امام کے پیچھے قرآن پڑھنا منع ہے۔ اب آپ دیکھیں پیران پیر کے آپ اپنے بیانات میں حوالے دیتے ہیں، پیران پیر نے یہ کہا، کتاب بھی معتبر آپ نے چھاپی ہے، اس کتاب میں لکھا امام کے پیچھے مقتدی کے لیے قرآن پڑھنا منع ہے۔ دین میں غلط جب تک ہوگا اس وقت تک کبھی ہدایت کا رستہ نہیں کھلے گا۔ آپ حضرات نے عوام کو غلط کی طرف اب لگانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھیں یہ کتاب منہاج المسلم ہے، یہ شیخ ابو بکر الجزائری معروف سعودی عالم گزرے ہیں رہنما، ان کی کتاب ہے منہاج المسلم۔ اس میں انہوں نے کہا تھا امام کے پیچھے قرآن پڑھنا جہری نمازوں میں منع ہے۔ اب یہ کتاب آپ حضرات کے دارالسلام نے شائع کی تھی، دیکھو اس میں لکھا ہے
ہاں اگر امام جہری قرات کر رہا ہے تو مقتدی پر اس کا پڑھنا فرض نہیں، اس لیے کہ اسے امام کی قرات کے وقت خاموش رہنے کا حکم دیا گیا۔ اب دیکھو یہ موقف آیا، یہ کتاب اب آپ نے شائع کی ہے، آپ کا ادارہ ہے اہل حدیث حضرات کا دارالسلام، انہوں نے شائع کی، لیکن جب یہ کتاب شائع کی تو شائع کرنے کے بعد خود ان کے لیے پریشانی کا باعث بن گئی کہ ہم تو لوگوں کو کہتے ہیں دین میں غلو کرتے ہوئے کہ بھئی امام کے پیچھے تمام نمازوں میں قرآن پڑھو، یہاں تو لکھا جاری نمازوں میں امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھنا، تو 3 نمازیں تو نکل گئی اس سے، اب کیا کریں؟ اب انہوں نے یہ کتاب دوبارہ چھاپی، یہی کتاب منہاج المسلم علامہ جزائری رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس کتاب کے اندر تحریف کر کے مسئلے کو بگاڑ دیا اور کہا کہ نہیں بھائی اپنا مقتدی نے بھی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے لیے بھی فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اب یہ آپ لوگوں کی قرآن و حدیث کے نام پہ دیکھیں دعوت ہے کہ اپنا موقف نہیں بدلنا، قرآن و حدیث کی جو تصریحات ہیں اور جو کتابیں ہیں آپ ان میں تحریف کر رہے ہیں، اپنے مسئلے کو اور غلط مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث میں تحریف کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ یہی دین میں غلو ہے، اس دین میں غلو سے ہم آپ کو رو رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا تھا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو، لیکن آپ لوگ دین میں غلو کر رہے ہیں۔ ایک تو مسئلہ آپ کا صراحتاً قرآن و سنت سے ثابت نہیں، لیکن چلو اگر آپ نے اس موقف کو اختیار کیا تو ٹھیک، لیکن وہ کتابیں جن میں مسئلہ آپ کے خلاف لکھا ہے آپ ان کو چھاپو ہی نہ، پہلے چھپاتے ہو پھر چھپاتے ہو یا تعریفات کرتے ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ دین میں غلو کی دیکھ لیں کیسی عبرتناک مثالیں ہیں کہ دن بہ دن آپ لوگ جو ہیں وہ دین میں غلو کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تو امام کے پیچھے ہم نے قرآن نہیں پڑھنا، یہ تو خود قرآن کی تعلیم ہے، اور جس کسی حدیث میں امام کے پیچھے قرآن پڑھنے کا تذکرہ ہے وہ یا تو منسوخ ہے یا وہ امام کے لیے اور منفرد اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب امام کے پیچھے قرآن پڑھا جائے تو تم جو ہے کان لگا کے سنو، چپ رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف میں روایت ہے وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، امام جب قرآن پڑھے تم چپ رہو۔ اب دیکھیں یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، حضرت زید بن ثابت سے بھی مسلم شریف میں روایت موجود ہے کہ بھئی مقتدی نے قرآن پاک کوئی نہیں پڑھنا امام کے پیچھے۔ اب یہ بھی روایت مسلم شریف میں ہے، تو دیکھو ہم نے الحمدللہ قرآن پاک کی آیت کو بھی لیا، ہم نے حدیث کو بھی لیا، آپ لوگوں نے ان آیتوں کو اپنے موقف کے اور حدیثوں کو اپنے موقف کے خلاف ہوتے ہوئے کتابوں میں تعریفات شروع کر دی۔ یہی غلو ہے، اس غلو سے رکا گیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، حق بات کہو، دین میں غلو نہ کرو۔ اسی طرح مسئلہ آج کل چلتا ہے کہ نماز میں رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں۔ آپ حضرات نے اس موقف میں آج جو غلو کیا، فرقہ اہل حدیث کے علماء نے اس مسئلے میں جو غلو کیا اور عوام کو لڑانا شروع کیا، اب یہ سراسر قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اگر آپ کوئی موقف اختیار کرتے ہیں ہمیں اس سے اختلاف نہیں ہے، ہمیں اختلاف اس چیز سے ہے کہ آپ قرآن و حدیث کے نام پر غلط بیان نہیں کرتے ہیں۔ نماز میں رفع الیدین کرنے کی احادیث بھی موجود ہیں، نہ کرنے کی بھی موجود ہیں۔ آپ نہ کرنے کی حدیثوں کو نہیں مانتے، حالانکہ نماز میں رفع الیدین کرنے کی حدیثیں یہ تو مسلم شریف میں، بخاری شریف میں، سنن اربع میں موجود ہیں۔
ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت بخاری میں موجود ہے، انہوں نے خود صحابہ کرام کو نماز پڑھ کے دکھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی، فرمایا حضور کی نماز پڑھ کے دکھاؤں، شروع نماز میں رفع دین کیا، رکوع میں رفع دین نہ کیا۔ جابر بن سمرہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں رفع دین کرتے ہوئے دیکھا، حضرات کو تو منع کیا، فرمایا یہ کیا ناراضگی کا اظہار فرمایا، فرمایا کیوں تم جو ہے نماز میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہو، سکون اختیار کرو، گویا کہ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہیں۔ اور صحیح ابو عوانہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رکوع کا رفع دین نہیں کرتے تھے، لیکن تم لوگ ان حدیثوں کو ایک طرف چھوڑ کر اب جو ہے صرف رفع دین کرنے کے حدیثیں لوگوں کو سناتے ہو اور سکھاتے ہو اور مسجدوں کے اندر لڑائیاں کرواتے ہو۔ مسئلہ رفع الیدین، اگر آپ نے رفع دین پہ عمل کرنا تو پورا عمل کریں نا۔ سجدوں میں رفع دین کی حدیثیں موجود ہیں، امام بخاری کی طرف منسوب جو رسالہ جوز رفع دین ہے اس میں خود ابن عمر رضی اللہ عنہ سجدوں کا رفع دین موجود ہے، اور وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے سنن ابی داؤد میں سجدوں کا رفع دین موجود ہے، حضرت مالک بن حویرث سے سنن نسائی میں سجدوں کا رفع دین موجود ہے، اور مسند حمیدی میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ہر اونچ نیچ پر رفع دین موجود ہے۔ تو پھر 4 وقت میں رفع دین 28 مرتبہ بنتا ہے اور آپ صرف 10 مرتبہ کرتے ہو۔ آپ کے بڑے حضرات نے رفع دین کے متعلق آج وہ موقف اختیار نہیں کیا تھا جو آپ نے اختیار کیا۔ چنانچہ یہ جن کو آپ اپنا شیخ الکل فی الکل کہتے ہو، نذیر حسین دہلوی صاحب، ان کے فتاوی نظیریہ ہیں، اس میں انہوں نے خود کہا کہ بھئی حدیثیں دونوں طرح کی ہیں، رفع دین کرنے کی بھی ہیں نہ کرنے کی بھی ہیں، تو اس میں لڑنا جھگڑنا ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن آپ لوگوں کی لڑائی جو ہے نا تقریری ساری چیلنج بازی اسی بات پہ ہوتی ہے کہ نہیں بھی ہم نے جو ہے وہ رفع دین کرنا۔ چنانچہ یہ صفحہ نمبر 441، اس میں انہوں نے خود اس بات کی وضاحت کی کہ لڑنا جھگڑنا تعصب اختیار کرنا یہ جہالت ہے، تو آپ خود اس جہالت کا آج مرکب بنے ہوئے ہیں۔ تمہارے بڑوں میں جس نے کہا کہ رفع دین کرنا نماز میں کرنا ہے تو انہوں نے اس کو مستحب کہا۔ مستحب کا مطلب ہوتا ہے کرو یا نہ کرو اختیار ہے، لیکن آپ دھڑلے سے ہمیں یہ کام کروانا چاہتے ہو۔ آپ کے بڑوں نے تو یہ موقف اختیار کیا کہ نماز میں رفع الیدین کرنا مستحب ہے، کر لو ثواب، نہ کرو گناہ نہیں۔ یہ تاریخ اہل حدیث یہ خود ابھی چھپی ہے آپ کی، اس تاریخ اہل حدیث کی پہلی جلد کے اندر باقاعدہ پہلے علماء کے حوالے دیے گئے کہ صفحہ نمبر دیکھیں اس کا 361 کہا اگر کوئی شخص عمر بار رفع دین نہ کرے اس کو ملامت نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں جی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رفع دین کرتے نہ کرتے، کبھی کرتے کبھی نہ کرتے۔ صفحہ نمبر یہ اس کا یہ 366 ہے، یہ ڈاکٹر بہاؤالدین زکریا اس کی تاریخ اہل حدیث مکتبہ اسلامی میں چھپی پہلی جلد ہے۔ اب اس میں کہا گیا اور اسی کے اندر بھی اور باقاعدہ الگ رسالہ بھی ہے اہل حدیث کا مذہب ثناء اللہ احمد صلی صاحب کا، اس میں بھی اس رسالے کو ذکر کیا گیا اور اس کا حوالہ دیا گیا، اس نے بھی لکھا رفع دین جائز ہے کرنا، یہ مستحب ہے، کوئی بندہ کر لے ثواب نہ کرے گناہ نہیں، نماز میں خلل واقع نہیں ہوتا۔ یہ تمہارے اکابر کی پہلی تحریریں ہیں، لیکن آج تم نے اس مسئلے میں غلو اختیار کر کے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیوبندی نماز میں رفع دین نہیں کرتے، ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ دیکھیں یہ کتاب اب چھپی کچھ عرصہ پہلے، مجموعہ مقالات پر سلفی تحقیق کی جائزہ، یہ لکھنے والے رئیس ندوی صاحب جامعہ سلفیہ بنارس کے شیخ الحدیث، تمہارا کوئی چھوٹا بندہ تو نہیں۔ اب دیکھ لیں کہاں وہ موقف کہ کرو نہ کرنے والے پر کوئی تنقید نہیں، کوئی ملامت نہیں، لیکن آج کہتا ہے کہ دیوبندیوں کی نماز نہیں ہوتی اس لیے کہ یہ نماز میں رکوع و رفع دین نہیں کرتے، رکوع و رفع دین کرنا فرض ہے۔ صفحہ نمبر 246 اور 247 یہ مجموعہ مقالات پر سلفی تحقیق کی جائزہ، اس کے اندر کہا گیا اب اگر آپ ہماری نمازوں کو بیکار بتاؤ گے تو پھر دلائل تو ہم ذکر کریں گے نا، ہماری شرعی ذمہ داری ہے کہ اپنے دوستوں کو مطمئن کریں۔ آپ امت میں فرقہ واحد پھیلاؤ گے تو پھر ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اب یہ کہا کہ دیوبندیوں کی نماز نہیں ہوتی، ہاں جی کیوں جی رفع دین رکوع کا فرض ہے، اس لیے کہاں تمہارے شیخ الغل فی القول نے کہا حدیث دونوں طرح کی ہیں، بھی کر لو ٹھیک نہ کرو ٹھیک، لیکن اب تم کہتے ہو نہ بھائی نہ۔ اور پھر آج سبتین نقوی جیسے حضرات نے، وہ یوسف پسروری جیسے حضرات نے یہ موقف عوام میں جلسوں میں بیان کرنا شروع کیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کے بغیر ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی رکعت نہیں پڑھی، اور قرآن پاک سر پہ جھوٹے اٹھا کر عوام کے اندر انتشار پھیلاتے ہیں، یہ غلو نہیں تو اور پھر اور کیا ہے؟
یا تو پھر یہ کہو تم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہو، تمہارے اسلاف غلط تھے یا تم غلط ہو؟ کیسے سلفی ہو؟ تمہارے بڑے کہہ گئے بھی رفع دین نماز میں کوئی نہ کرے تو اس کی نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، اور اس پہ کوئی ملامت نہیں، کوئی عیب نہیں، اس پہ لڑو جھگڑو نا، یہ جہالت ہے۔ آج تم نے لڑائی جھگڑا شروع کیا اور ہماری نمازوں کو بیکار کرنا شروع کیا، قرآن جھوٹے سر پر اٹھا کر تم لوگوں نے عوام کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ اللہ پاک نے اسی سے روکا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، دین میں غلو اختیار نہ کرو، ہاں جی حق بات کہو۔ اہل کتاب اسی طرح گمراہ ہوئے، آج تم نے جو گمراہی کا رستہ کھولا وہ یہی رستہ ہے کہ جو مسئلہ جس حد تک ثابت تھا اس کو آگے لے جا کر جو ہے تم نے اتنا اوپر کر دیا، اب یہ نماز کا سب سے بڑا مسئلہ بن کے کوئی رفع دین کرے گا نہ کرے۔ اگر تمہارے پاس کوئی حدیث ہے دنیا کی کسی کتاب کے اندر کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز بھی رفع دین کے بغیر نہیں پڑھی، آپ لاؤ ہمارے سامنے، ہم ماننے کو تیار ہیں، ہم شروع کر دیں گے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام ہوئے ہیں، اب 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام میں صرف ایک صحابی ہمیں دکھا دو جو یہ کہے جو رفع دین تم کرتے ہو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بغیر ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ ایک صحابی کا بیان دکھا دو، صحیح سند کے ساتھ ایک صحابی کا بیان موجود ہو۔ اگر تمہارے پاس صحیح سند کے ساتھ جو رفع دین تم کرتے ہو ایک بھی صحابی کا بیان موجود نہیں ہے تو پھر کس طرح یہ باتیں کرتے ہو یار؟ دوسروں کے لیے گنجائش نہیں چھوڑو گے تو پھر ہمیں بھی اس طرح کی بات کہنی پڑے گی کہ تم نہ صرف یہ کہ قرآن و سنت کے مخالف ہو، اپنے بڑوں کے بھی مخالف ہو۔ جو مسئلہ جہاں تک جس حد تک ثابت ہے اگر آپ اس کو مانتے ہو ہمیں آپ پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض اسی وقت ہے جب آپ نے اس مسئلے کو اس حیثیت سے بیان کیا، اس طرح بڑھا چڑھا کر بیان کیا کہ ہماری نمازوں کو بیکار کرنا شروع کر دیا، بیکار بتانا شروع کر دیا۔ اب ہم رکھتے ہیں چل حق کہ ہم بھی اپنا موقف کو بیان کریں اور آپ کو مدلل جواب دیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہود و نصارہ جو پٹری سے اترے گمراہ ہوئے اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے دین میں غلو اختیار کیا۔ اب آپ دیکھیں دین میں غلو کا ایک راستہ اور ہے، وہ کیا ہے؟ دین میں غلو کا ایک راستہ اور ہے، وہ یہ کہ اپنے بڑوں کی پیروی سے کنارہ کشی اختیار کر کے قرآن و حدیث کے نام پر نت نئی تشریحات عوام کے اندر لانا۔ بڑوں کی پیروی، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بڑوں کی پیروی کا حکم دیا۔ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں دن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ہم نماز میں جو پڑھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، کیا مطلب؟ ان لوگوں کا راستہ یا اللہ جن پر تو نے انعام کیا۔ کن پہ انعام کیا؟ اللہ پاک نے قرآن کریم میں خود فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انعام کیا اللہ پاک نے نبیوں پر، صدیقوں پر، شہداء پر، شہیدوں پر اور نیک لوگوں صالحین پر، تو انہی کی پیروی کا حکم ہے اہدنا الصراط المستقیم میں۔ تم کہتے ہو تقلید گمراہی ہے؟ قرآن نے جس تقلید سے منع کیا وہ تو ہے کہ اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف بتائیں۔ ایک تقلید محمود ہے، ایک تقلید مذموم ہے۔ تقلید مذموم وہ بڑوں کی پیروی جو قرآن و سنت کے خلاف، ہمارے بڑے الحمدللہ قرآن و سنت کے مخالف نہیں، قرآن و سنت کے ترجمان تھے۔ صحابہ کرام قرآن و سنت کے ترجمان تھے، فقہاء کرام، محدثین، علماء کرام، سلف صالحین یہ قرآن و سنت کے ترجمان تھے۔ اب ان کی پیروی کرنا یہ تقلید ہے۔ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم مسائل نہیں جانتے تو پھر جو ماہر ہیں قرآن کے، شریعت کے، ان سے پوچھ لو۔ یہی پیروی ہے، یہی تقلید ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاتَّبِعُوا سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پھر اس شخص کی پیروی کرو، اتباع کرو جس نے جو میری طرف رجوع ہوا، جس نے میری طرف رجوع کیا، مجھ سے لو لگایا، اور اللہ پاک کی طرف رجوع، اللہ پاک کی شریعت کی طرف رجوع ہے۔
اب جو شریعت کا ماہر ہے اس سے پوچھ کر عمل کر لینا یہی تقلید ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اس کا ثبوت قرآن میں بھی ہے۔ اور دیکھو ان حضرات کے بڑے ہیں، ان کی کتابیں موجود ہیں، ان کے اندر بھی چیز موجود ہے۔ یہ شیخ وہی نذیر حسین دہلوی صاحب جن کو شیخ الکل فی الکل کہتے ہیں، ان کی کتاب معیار الحق ہے۔ یہ کتاب معیار الحق، اس کا نام ہی معیار الحق، معیار الحق کا معنی حق کا معیار، اس میں صحیح بات کہی گئی ہے۔ اس میں انہوں نے خود کہا کہ تقلید مطلق یہ واجب، تقلید شخصی مباح، وہ بندہ جو بالکل عام ہے، قرآن و سنت کو نہیں جانتا، اگر وہ ائمہ میں سے کسی کی تقلید کرے گا تو یہ بھی جائز ہے۔ باقاعدہ تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیا، صفحہ نمبر 80-81 آپ کھول کے دیکھیں، اس میں یہی بات ہے معیار الحق کے اندر۔ پھر دیکھیں آپ کے علماء میں یہ تاریخ اہل حدیث ابراہیم میر سیالکوٹی صاحب کی ہے، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ بھئی بسا اوقات ہمارے متعلق کہا جاتا ہے کہ ہم تقلید کے منکر ہیں، ہم تقلید کے منکر نہیں، تقلید مطلق یہ واجب اور عام شخص کیا کہ تقلید شخصی مباح۔ اب یہ موقف انہوں نے تاریخ اہل حدیث کے اندر صفحہ نمبر اس کا 147-146 انہوں نے کہا ہم تقلید کے منکر نہیں بلکہ اس کو اہل حدیث کا مذہب کرا تقلید مطلق جو ہے۔ آج تقلید کے انکار کیسے کرتے ہو؟ بڑوں کی پیروی نہ کرو۔ یہ بھی ایک کتاب داؤد غزنوی صاحب کی، آپ کے بزرگوں میں سے ہیں، تو ان کی سوانحیات ہے، اس میں ان کا موقف نقل کیا گیا تقلید کے متعلق، چنانچہ صفحہ نمبر 373 ہاں جی اس میں کہا گیا تقلید مطلق سے انکار نہیں، تقلید بعض حالتوں میں واجب اور بعض میں جائز اور تقلید شخصی کے معین امام کی مباح ہے، صفحہ نمبر 375۔ اب یہ آپ کے بڑے ہیں نا، لیکن اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں بھائی تقلید آج شرک ہے، تو ہم کہتے ہیں تقلید کو شرک کس حوالے سے کہتے ہو؟ بڑوں کی پیروی شرک کیسے ہے؟ قرآن نے تلقین کی ہے کہ بڑوں کی پیروی کرو۔ ہاں فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگر تم جو ہے اولو کان آباؤہم، اگر ان کافروں کے ماں باپ جو باپ دادے یہ اگر ہدایت پہ نہ ہو، عقل نہ رکھتے ہوں، پھر بھی پیروی کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا باپ دادا اگر بے عقل ہو اور باپ دادا اگر ہدایت پہ نہ ہو پھر اس کی پیروی نہیں کرنی، باپ دادا اگر عقل مند ہے، باپ دادا اگر ہدایت پہ پھر تو ان کی پیروی کرنی ہے۔ اور بڑوں کی پیروی کا تو قرآن کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، قرآن کہتا ہے والدین کی اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے تاکیدی حکم دیا والدین کی پیروی کا، والدین کی اطاعت کا۔ ہمارے باپ دادا اسلاف جو گزرے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد جیسے امام ثوری، یہ بڑے بڑے محدثین ہیں، اپنے وقت کے بڑے امام ہیں۔ اب یہ نہ بے عقل ہیں، نہ بے علم ہیں، نہ بے ہدایتیں ہیں، یہ عقل والے بھی ہیں، ہدایت والے بھی ہیں۔ قرآن نے بے ہدایتوں کی پیروی سے منع کیا ہے، جو تقلید محمود ہے اس کا حکم قرآن دیتا ہے، اس کا اچھی باتوں میں اس کا حکم، اچھی باتیں بڑوں کی باتوں کا حکم، یہ قرآن کی تلقین ہے، حدیث کی تلقین ہے۔ حضور نبی پاک شفاعت بخاری شریف میں حدیث ہے کہ بھائی تیر اندازی سیکھو، آپ نے فرمایا تیر اندازی سیکھو، کیوں؟ فرمایا تمہارے باپ دادا تیر انداز تھے، تمہارے باپ دادا، معلوم ہوا اب تیر اندازی سیکھنے کا اچھا کام ہے، بطور دلیل کہ آپ نے باپ دادا کو پیش کیا، تو باپ دادا کا جو عمل اچھا ہو تو اس کی پیروی کرنے کا حکم ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب انتقال ہونے لگا تو آپ نے اپنی آل اولاد کو اکٹھا کیا اور فرمایا ما تعبدون من بعدی، پوچھا میرے بعد کس کی پیروی کرو گے؟ انہوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک، ہم پیروی کریں گے آپ کے معبود کی، آپ کے باپ دادا کے رب کی۔ سیدھا کیوں نہیں کہہ دیا اللہ کی پیروی کریں گے؟ اس لیے کہ خدائی کا، الہ کا ایک تصور وہ تھا جو ادھر ادھر اور پایا جاتا تھا۔ جو توحید انہوں نے باپ دادا سے سمجھی، اس توحید کی طرف اشارہ کیا کہ ہم اس رب کو مانیں گے، اس توحید پر عمل کریں گے جو ہم نے اپنے باپ دادا سے سیکھی ہے۔ معلوم ہوا باپ دادا اگر عقل مند ہوں، باپ دادا اگر ہدایت پہ ہوں، باپ دادا اگر اچھے اور لوگوں کے مقتدا ہوں، ان کی پیروی کرنے کا حکم قرآن و سنت کے اندر ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں جی بڑوں کی پیروی کرنا شرک ہے، ہم کہتے ہیں اگر شرک ہے تو پھر تو ساری امت مسلمہ مشرک ہے، اور حضور نبی پاک نے ارشاد فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔
تمہاری یہ بات قرآن کے بھی خلاف، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف کے بھی خلاف۔ فرمایا میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، پوری امت مسلمہ ائمہ کرام کی پیروی کرنے والی اور ان کی تقلید کرنے والی ہے۔ فرمایا پہلی امتیں گمراہ ہوئی تھی ساری کے ساری، میری امت گمراہ نہیں ہوگی۔ لن تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔ تقلید شرک ہے۔ اگر بندہ وہ کہتے ہیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں تقلید شرک ہے، تو ہم کہتے ہیں پھر ہم سے نکاح کیسے جائز تمہارا؟ قرآن کہتا ہے مشرک سے نکاح نہ کرو، تمہیں حیا آنی چاہیے۔ ہمیں مشرک بھی کہتے ہو سارنا بیاہ بھی کرتے ہو، سارے کو رشتے لیندے بھی ہو، سارے رشتے دیندے بھی ہو، پھر شرم کرو۔ یا تو اپنا موقف چھوڑ دو یا پھر یہ اپنا عمل صحیح کر لو۔ پھر تقلید شرک ہے تو مشرک کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور وہ حلال نہیں ہے۔ اگر آپ مشرک ہیں، جننے کسائی بیٹھے ہیں سارے یہ بڑیاں نوں منن والے آ، یہ بڑیاں دی پیروی تو بھجن والے نہیں ہے، تسی آرام نال گوشت بھی کھائی جاندے ہو لے لے کے، تو مشرک بھی کہی جاندے ہو۔ اور جننے قبرستان چ پے سارے بڑیاں نوں منن والے آ، یہ سارے قبرستان انہاں دا، یا تو اس قبرستان سے تو دفن نہیں ہو سکتا سامنے کرے عقیدہ رکھدا ہے۔ مشرک کا کوئی بندہ جنازہ پڑھا دے یا جنازہ پڑھ لے دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ہاں جی، تسی بھی تو کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو تو ساڈے جنازے پڑھا بھی لیندے ہو، ساڈے بچے ہی پڑھ لیندے ہو۔ فتویٰ ذرا دیکھ سوچ کے لگاؤ۔ اللہ رب العزت نے قرآن اور سنت کو مسلمانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سنت۔ فرمایا اس کو اگر مضبوطی سے پکڑو کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ اور ہمارے بڑوں نے ہمیں قرآن اور سنت کی پیروی کا حکم دیا۔ یہ غیر مقلدین بظاہر تو بدعت کی تردید کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ بہت سی بدعات میں خود مبتلا ہیں، اور بظاہر لوگوں کو دین میں غلو سے روکتے ہیں، جبکہ خود دین میں غلو کرتے ہیں۔ آج بھی کچھ باتیں اس حوالے سے عرض کروں گا۔ جب بھی کوئی قوم کسی مسئلے میں بدعت کو اختیار کرتی ہے، اس کا وبال یہ ہے کہ اسی طرح کی سنت اس سے اٹھ جاتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ سر ڈھانپ کر نماز پڑھنا سنت ہے۔ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانپ کر نماز پڑھتے تھے۔ صحابہ کرام سر ڈھانپ کر نماز پڑھتے تھے۔ عام طور پر یہ حضرات پگڑیاں پہنتے تھے۔ اسلام سے پہلے بادشاہوں کو، وڈیروں کو تاج پہنائے جاتے تھے۔ اسلام نے تاج کی جگہ پر پگڑی اختیار کی اور پگڑی کو ترجیح دی۔ نہ صرف حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود پگڑی باندھتے تھے، بلکہ آپ نے کئی مواقع پر مختلف صحابہ کرام کی پگڑیاں بھی باندھی ہیں اعزازاً۔ حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی پگڑیوں کا تذکرہ ملے گا۔ بخاری شریف دیکھیں،
मुस्लिम शरीफ देखें तो पगड़ी का तज़किरा मौजूद है। सुनन निसाई तिरमिज़ी इब्न माजा देखें तो पगड़ी का तज़किरा मौजूद है। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़ाक़ देखें तो पगड़ी का तज़किरा मौजूद है। सुनन दारक़ुतनी, सुनन दारमी, सुनन बहकी, मुस्नद हुमैदी जैसी किताबें देखें तो पगड़ी का तज़किरा मौजूद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी पगड़ी पहनते थे और सहाबा किराम भी पगड़ी पहनते थे। पगड़ी पहनना हुज़ूर नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आज फ़िरक़ा अहले हदीस के हज़रात ने पगड़ी की बजाय नंगे सर को तरजीह दी है। और कोई बहुत ज़्यादा एहसान करे तो टोपी पहन लेता है। पगड़ी से अमूमन चिढ़ है। बहैसियत फ़िरक़ा पगड़ी को छोड़ दिया है। बहुत कम उलमा इनमें आपको मिलेंगे जो पगड़ी पहने। हालांकि पगड़ी हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, सहाबा किराम का तरीक़ा है, सल्फ़ सालिहीन का शिआर है। लेकिन ये हज़रात पगड़ी नहीं पहनते। बहैसियत फ़िरक़ा पगड़ी वाली सुन्नत को छोड़े हुए हैं। और जो तबका किसी बात में बिदअत को इख्तियार करता है तो उसी तरह की सुन्नत उनसे छूट जाती है। नंगे सर फिरना आम तौर पर इन हज़रात की आदत है। तो नंगे सर नमाज पढ़ना भी आदत है। देखा गया बस औकात कपड़ा भी पास होता है, नंगे सर नमाज पढ़ते हैं और फिर बहस करते हैं क्या नंगे सर नमाज नहीं होती, क्या नंगे सर नमाज नहीं होती। नमाज का होना न होना एक अलग मसला है, उसका सुन्नत होना मुस्तहब होना एक अलग मसला है। अगर और दीगर मसाइल जिनको मुस्तहब समझते हो या सुन्नत समझते हो उस पे तो झगड़ते हो, क्या वजह पगड़ी वाली सुन्नत को छोड़ दिया है। तो पगड़ी पहनना हुज़ूर नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है, आपकी सुन्नत है, सहाबा किराम की रवश है। और हदीस की किताबों में पगड़ी का तज़किरा मिलता है। लेकिन इन हज़रात ने नंगे सर नमाज पढ़नी शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता पगड़ियाँ इनके सरों से गायब हो गई। यही बिदअत है। कोई बंदा कभी पगड़ी ना पहने, कभी पहने, कोई हर्ज नहीं। कोई बंदा कभी नंगे सर नमाज पढ़ ले, कोई हर्ज नहीं। लेकिन एक बंदा नंगे सर नमाज पढ़ता है और नंगे सर नमाज पढ़ने को आदत बना लेता है। कोई बंदा उसे कहता है कि भाई नंगे सर नमाज क्यों पढ़ते हो, तो वो नंगे सर नमाज पढ़ने को बतौर दलील के पेश करता है इधर उधर की बातें। अब ये क्या कोई सुन्नत है? हज़रात कहते हैं कि हुज़ूर नबी पाक सल्लम या सहाबा किराम ने एक कपड़े में नमाज पढ़ी है, और एक कपड़े में नमाज पढ़ी तो इससे तो मालूम हुआ कि सर पे कपड़ा नहीं था। अजीब इज्तिहाद है। एक कपड़े में नमाज तो तंगी का मसला है, वो तो परेशानी की हालत जब और कपड़े मौजूद नहीं हैं तो अब एक कपड़ा पहन लिया।
पगड़ी के लिए कपड़ा दस्तयाब नहीं है तो ना पहना, कोई मसला नहीं है, वो तो मजबूरी की हालत है। लेकिन आम हालात में जब हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कपड़े होते तो एक थोड़ी पहनते थे, पूरे वजूद पर कपड़े पहनते थे। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो नमाज के लिए ज़ीनत को इख्तियार करने का हुक्म दिया है। अल्लाह पाक फरमाते हैं खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ल मस्जिद, भाई हर नमाज के वक़्त ज़ीनत को इख्तियार करो। अब आप बताएं कि पगड़ी पहनना ज़ीनत का बायस है कि नहीं? बिल्कुल ज़ीनत का बायस है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पगड़ी बांधी, सहाबा ने बांधी, तो ज़ीनत का बायस है। आम माशरे में जो बंदा हमारे यहाँ पगड़ी बांधता है उसको ज़्यादा इज़्ज़त मिलती है, लोग उसका ज़्यादा एहतराम करते हैं, वो बंदा ज़्यादा खूबसूरत लगता है बनिस्बत दूसरे बंदे को जो पगड़ी नहीं बांधता। लिहाजा पगड़ी बांधना ज़ीनत है और ज़ीनत को इख्तियार करने का हुक्म है। तो कम अज़ कम सुन्नत तो कहेंगे ना। लेकिन जब बहस फ़िरका इसको छोड़ दिया जाएगा और फिर दलीलें दी जाएंगी क्या नंगे सर नमाज नहीं होती, तो समझो ये लोग पटरी से उतर गए। मजबूरी की वजह से कोई बंदा नमाज में या वैसे पगड़ी ना पहने तो कोई मसला नहीं है। लेकिन एक बंदा जानबूझकर जो है वो नंगे सर नमाज पढ़ता है और नंगे सर नमाज पढ़ना आदत बना लेता है। तो अब तो इनके कई उलमा ने अपने फतावा में लिखा है कि भाई पगड़ी पहनना सुन्नत है, नंगे सर फिरना मकरूह है। मारूफ फतावा इनका फतावा उलमाए हदीस देख लें, उनमें आपको मुतअद्दिद उलमा के फतवे मिल जाएंगे पगड़ी के मुतल्लिक़ और नंगे सर नमाज पढ़ने की आदत ना बनाने के मुतल्लिक़। इसलिए कि बहसी फ़िरका यह चीज़ आम हो गई, अब उनके उलमा ने भी कुछ ना कुछ कहना शुरू किया। इसलिए नंगे सर नमाज पढ़ना ये बिदअत है और पगड़ी पहनना ये सुन्नत है। तो जो बंदा किसी बिदअत को इख्तियार करता है तो उसी तरह की सुन्नत उससे छूट जाती है। अब एक मसला है कि नंगे सर नमाज पढ़ना वो मजबूरी का मसला है। आपके पास पगड़ी के लिए या टोपी के लिए कपड़ा नहीं है, कोई टोपी नहीं है, तो आप ठीक है नंगे सर नमाज पढ़ लें। एक है कि अपने फ़िरके की अलामत बताना। आज नंगे सर नमाज पढ़ना ये फ़िरका अहले हदीस की अलामत बनने लगा है और इसको अपनी पहचान के तौर पर पेश किया जाने लगा है। चुनाचे ये उनके ख़तीब हैं एक सैयद सब्तान नकवी साहब, ये उनके खुतबात का मजमूआ छपा हुआ है जिसको खुतबात अहले हदीस कहते हैं। एक जिल्द में तैयब मोहम्मदी साहब है, उन्होंने मुरतब किए हैं, गुजरावाला से शाया हुए हैं खुतबात अहले हदीस। सब्तान नकवी साहब सरगोदा के आलिम हैं अहले हदीसों के। अब आप देख लें कि किस हद तक ये लोग पगड़ी को छोड़ चुके हैं और नंगे सर नमाज को अपनी पहचान बना चुके हैं कि खुतबात के अंदर वो बात कर रहे हैं हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम और अलैहि रिज़वान और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ सफ़ा नंबर 314 315 कि हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान और हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पर बात कर रहे हैं कि वो तशरीफ़ लाएंगे क़ुर्ब क़यामत। तो बिल्कुल ठीक है। अब मसला ये कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क्या अहले हदीस गैर मुक़ल्लिद होंगे या नहीं होंगे, अब इस पर वो दलील देने लगे। अपने इस किताब में दलील दी कि ईसा अलैहिस्सलाम अहले हदीस होंगे। दलील क्या? दलील ये देते हैं कि हदीस पाक में आया कि जब वो जामे मस्जिद दिमश्क के शर्की मीनारे पर उतरेंगे तो वो सर से हदीस पाक में है कि उनके सर से पानी टपक रहा होगा। कहते हैं सर से पानी का टपकना ये इस बात की दलील है कि वो नंगे सर होंगे।
اب ننگے سر اگر وہ ہیں تو پھر جن کی مسجد میں آئیں گے تو وہ بھی ننگے سر ہوں گے. یہ بات اپنی طرف سے گھڑ لی. دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں یہ نہیں ہے کہ جن کی مسجد میں آئیں گے تو وہ ننگے سر ہوں گے. اب پھر کہتے ہیں بتاؤ کہ ننگے سر نماز کون پڑھتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں اہل حدیث. کہتے ہیں پھر اس سے معلوم ہے عیسیٰ علیہ السلام اہل حدیث ہوں گے. اللہ اکبر، صدقے جاؤں میں اس اجتہاد کے اور دلیل کے. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا، ان کے گنگریلے بال ہوں گے، بال زیادہ ہوں گے. اگر ایک بندے نے سر ڈھانپ بھی رکھا ہو تو بال اگر لمبے ہیں، بڑے ہیں، تو پانی ٹپکتا بسا اوقات اس سے دکھائی دیتا ہے. اس کے لیے ننگے سر ہونے کی دلیل کہاں سے نکل آئی؟ نرالے اجتہاد ہے. جو دنیا کا سب سے بڑا مجتہد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اس کو تو ماننے کو تیار ہی نہ اس کے اجتہاد کو، اور خود ایسے بے ڈنگی باتیں کرتے ہیں اور بڑے مجتہد بنے پھرتے ہیں. بات سمجھ میں آئی کہ ننگے سر عیسیٰ علیہ السلام اہل حدیث ہوں گے. دلیل کیا کہ ننگے سر ہوں گے؟ ہاں جی، کہتے جن کی مسجد میں آئیں گے تو اب وہ بھی جو کہ یہ ننگے سر تو وہ بھی ننگے سر ہوں گے. ہم کہتے ہیں یہ حدیث میں کہاں سے آ گیا؟ حدیث کے نام پہ فراڈ تو نہ کرو، حدیث کے نام پہ جھوٹ تو نہ بولو. پھر کہتے ہیں ننگے سر نماز کون پڑھتے؟ کہتے ہیں اہل حدیث. اس سے معلوم ہوا کہ مسجد اہل حدیث ہوگی. اللہ اکبر. جامع مسجد دمشق آج بھی موجود ہے، وہ غائب نہیں ہے. جامع مسجد دمشق آج بھی موجود ہے دمشق شہر کے اندر، ملک شام میں. تو کیا وہ اہل حدیثوں کی مسجد ہے؟ آج ہی پتہ کر لو تم. اگر وہ اہل حدیثوں کی نہیں ہے پھر کیسے کہتے ہو کہ مسجد اہل حدیثوں کی ہوگی؟ پھر اگلی بات یہ کہ ننگے سر نماز کون پڑھتے ہیں؟ جی اہل حدیث. اور اس سے معلوم ہوا کہ ننگے سر نماز پڑھنا ان لوگوں نے اپنی پہچان بنا لی ہے. حالانکہ سنت کیا ہے؟ سر ڈھانپ کے نماز پڑھنا اور امامہ پہننا، پگڑی پہننا، یہ سنت ہے. تو پگڑی کو، آواز کم کرے، پگڑی کو چھوڑ دینا، ننگے سر کو اپنی علامت بنا لینا، فرقے کی علامت، کیا یہ بدعت نہیں؟ دین میں غلو نہیں تو اور کیا ہے؟ اچھی مسئلہ ہے. ایک اور بات، ننگے سر نماز پڑھنا ان کے اپنے علماء نے لکھا ہے کہ وہ مکروہ ہے، لیکن بیشت فرقہ ان میں یہ چیز عام ہو گئی. اب ایک بات اور ہے، ان حضرات کی کتابوں میں لکھا ہے کہ پگڑی پر مسح کرنا جائز ہے. پگڑی پر مسح کرنا جائز ہے. ایک بندہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کیا جی پگڑی پر مسح کرنا جائز ہے؟ تھا وہ ننگے سر. تو میں نے کہا کہ دیکھو حدیث پاک بلکہ قرآن کریم میں ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو. تو سر کا مسح کرنا فرض ہے. اگر پگڑی پر مسح کر لو گے، سر کا مسح نہیں کرو گے تو وضو کا فرض چھوٹ جائے گا. وہ تھا غیر مقلد. کہتا ہے جی پگڑی پر مسح تو حدیث میں آیا ہے. میں نے کہا پہلے تو پگڑی باندھ کیا، پھر آ کر مجھ سے بحث کرنا پگڑی پر مسح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. پہلے تو پگڑی باندھ کیا، پھر جو ہے پھر سے بات ہوگی پگڑی پر مسح ہوتا ہے کہ نہیں.
अब मैं बैठा हूँ बयान करने के लिए, मेरे सर पे पगड़ी है। अब मैं तो ये मसला बयान करूँ कि भाई पगड़ी पर मसा करना है कि नहीं। जिसके फिरके में पगड़ी पर मसा वैसे ही जो छूट गया, पगड़ी का रिवाज ही खत्म हो गया हो। जिस फिरके के यहाँ पगड़ी बिल्कुल वैसे ही खत्म कर दी गई हो, नंगे सर रहने की आदत हो, वो आज मसला पूछते हैं कि पगड़ी पर मसा करना जायज़ है। क्या ये लतीफ़ा नहीं है? हाँ जी, देखो ना, जो बंदा पगड़ी पहनता ही नहीं है, अब वो बंदा मसला पूछने के लिए आए, क्या जी पगड़ी पर मसा करना जायज़ है, तो क्या लतीफ़ा नहीं? हम कहेंगे पहले पगड़ी बांधो, नंगे सर रहने की जो आदत है इसको ख़त्म करो, फिर आकर मसला पूछो पगड़ी पर मसा होता है कि नहीं। मुझे कहने लगा कि जी हदीस पाक में आया है कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पगड़ी पर मसा किया है। मैंने कहा कि मैं पगड़ी को भी मानता हूँ और पगड़ी पर जो मसा आपने किया मैं उसको भी मानता हूँ, लेकिन मसला ये है कि मैं हदीस मुहद्दिसीन से लेता हूँ, माना भी मुहद्दिसीन से लेता हूँ। मैं हदीस मुहद्दिसीन से लेता हूँ, माना भी मुहद्दिसीन से लेता हूँ। तो जहाँ पगड़ी का तज़किर आया, आम तौर पर फुक़हा ने मुहद्दिसीन ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, किसी शाज़ कौल की बात नहीं करता, तो आम मौक़िफ़ इख्तियार किया। हदीस पाक में जो आया आम तौर पर कि आप सल्लम ने अपनी नासिया पर मसा किया और पगड़ी पर। नासिया कहते हैं पेशानी को, और पगड़ी पर मसा किया। मैंने कहा जाओ इस हदीस का मतलब इमाम शाफी से पूछ के आओ ना। इमाम शाफी भी कहते हैं कि बाज़ सर का मसा फ़र्ज़ है, हम भी कहते हैं बाज़ सर का मसा फ़र्ज़ है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाया चौथाई सर का मसा फ़र्ज़ है। क्यों? इसलिए कि चौथाई सर ये नासिया पेशानी की मिकदार होती है। ये हदीस इस बात की दलील है कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर का मसा पेशानी की मिकदार किया, फिर बाकी पगड़ी पर हाथ फेर लिया, क्योंकि सर का मसा जितना फ़र्ज था वो कर लिया। लिहाजा मैं तो इस हदीस को मानता हूँ, लेकिन तू सर के चौथाई मसा को मानता ही नहीं है। तू सर के चौथाई हिस्से के मसे को मानता ही नहीं है। अजीब बात है, सर के चौथाई हिस्से के मसे को तो मानता नहीं है, पूरे सर के मसा को छोड़ गया। कहता नहीं पूरे सर का मसा फ़र्ज़ है। तो पगड़ी की बारी कहते साहब बस अब सर पे बिल्कुल मसा करने की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि पगड़ी में मसा कर लो, चौथाई भी छोड़ गया। हम कहते हैं कि हदीस पाक में आया कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नासिया पर मसा किया और पगड़ी पर मसा किया। और ये बात तय है, एक गैर मुक़ल्लिद ने अपनी किताब में लिखा, कहते हैं पगड़ी पर मसा करेंगे इस तरह के पहले पेशानी पर मसा करेंगे, फिर जो है पगड़ी पर मसा करेंगे। मैंने कहा वाह तेरे इल्म के सदके जाऊं। भाई कुरान कहता है फ़ग़सिलू वजूहकुम, भाई वज़ू का पहला फ़र्ज़ है अपने चेहरे को धोवो। चेहरे के अंदर पेशानी दाखिल है कि नहीं? दाखिल है, तो फिर पेशानी को तो धोना ज़रूरी है। क्यों? चेहरे के अंदर दाखिल है, तो फिर आप पेशानी पर मसा कैसे करेंगे? कहता है नासिया का लफ्ज़ है, इसका मतलब ये है जब पगड़ी पर मसा करना है तो शुरू करेंगे नासिया यानी पेशानी से, फिर इस तरह पगड़ी पर मसा कर लेंगे। मैंने कहा भाई एक जिस्म का हिस्सा पेशानी बिल इत्तेफाक उम्मत मुस्लिमा सारी कहती है भी ये चेहरे में दाखिल है, अलहदा इसको धोना ज़रूरी है। जब आपने इस हिस्से को धो लिया, अब इसके मसा की ज़रूरत रह गई? भाई जिस्म के जिस हिस्से को आपने धो लिया,
अब मसा की ज़रूरत है नहीं। जहाँ मसा है तो वहाँ गसल नहीं, वहाँ धोना नहीं है। जहाँ धोने का हुक्म है तो वहाँ मसा नहीं है। अब सर के मसा का हुक्म है, सर को धोने का हुक्म नहीं है। चेहरे को धोने का हुक्म है तो यहाँ मसा नहीं है। दोनों चीज़ें एक जगह जमा नहीं हो सकती। ये कहता है पगड़ी पर मसा करना, इस तरह के पहले पेशानी पर करना फिर पगड़ी पर करना। मैं कहता हूँ कि भाई पगड़ी पर मसा तो आप इस तरह करना है कि कायल के भाई पहले पेशानी पर करना है, पेशानी को तो धोना ज़रूरी है। एक उज़व के उसको धो भी, उसको मसा भी करो, ये तो खुद शरीयत के मंशा के खिलाफ है। खुदा तुम्हें अकल दे। लिहाजा ये जो आया कि नासिया पर मसा किया, पेशानी पर मसा किया, इसका मतलब ये नहीं कि मसा पेशानी का, पेशानी की मिकदार सर का, इसलिए कि मसा सर का है। जितने जिस्म के आज़ाद धोए जाते हैं वुज़ू के अंदर सिर्फ एक सर है जिसका मसा होता है, और किसी जिस्म के हिस्से का मसा होता ही नहीं है आम हालात में, सिवाय इसके कि मोज़े अगर पहने हो तो मोज़े का मसा हो, वगरना आमतौर पर पाँव को धोने का हुक्म है। लिहाजा जब बिल इत्तिफाक ये बात तय है कि चेहरे को धोना ज़रूरी है, पेशानी चेहरे में दाखिल है, तो फिर जब पेशानी चेहरे में दाखिल है तो फिर क्या करेंगे? ज़ाहिर बात है कि चेहरे को धो लेंगे, अब मसा की ज़रूरत ही नहीं है। और मुहद्दिसीन में मारूफ मुहद्दिस अल्लामा इब्न खुज़ैमा रहमतुल्लाह अलैह की सही इब्न खुज़ैमा है, और उसको खोल कर पढ़ लो। बाज़ रिवायत में तज़किरा है ना कि जूतों पर मसा किया, हाँ जी, तो या ये पगड़ी पर मसा, उन्होंने इसका जवाब भी दिया इन रिवायतों का। या तो रिवायतें मखदूश हैं, जो रिवायतें सही हैं तो फिर ये वज़ू पर वज़ू की हालत में मसला है कि ये फ़र्ज़ वज़ू नहीं, जहाँ पर पगड़ी का मसा है, जहाँ पर जूतों का मसा है, ये वो वज़ू एक बंदे का वज़ू पहले मौजूद है, अब वो दोबारा फिर ठंडक हासिल करने की गरज से या किसी और गरज से दोबारा अज़ाए वज़ू को धोता है। तो अब अगर पाँव ना धोए, पाँव पर मसा कर ले या जूती पर मसा कर ले तो अब कोई मसला नहीं, किसी को वज़ू पहला उसका मौजूद है। अगर पगड़ी पर मसा कर ले तो कोई अर्ज नहीं, इसलिए कि वज़ू उसका पहले मौजूद है, उसको दोबारा वज़ू करने की हाजत नहीं। अब अगर वो मुख्तसर वज़ू कर लेता है, कुछ अज़ा को धो लेता है, कुछ को नहीं धोता है, कुछ का मसा कर लेता है, तो ये कोई हर्ज वाली बात नहीं है। तो भाई अगर आपने कोई मसला बयान करना है तो पहले ये देखो कि मसले में नौयत, उसकी सही नौयत क्या है। तो फ़िरक़ा गैर मुक़ल्लिदीन ने नंगे सर नमाज पढ़ने की आदत बना ली, नंगे सर नमाज पढ़ने की आदत को अपने फ़िरके की पहचान बना लिया, और अब मसला पूछते हैं, बल्कि बयान करते हैं कि पगड़ी पर मसा जायज़ है। तो हम कहते हैं पहले पगड़ी पहन के आओ तो फिर हमसे बात करो पगड़ी पर मसा होता है कि नहीं। जब पगड़ी बांध कर आओगे फिर हम तुम्हें बताएंगे पगड़ी पर मसा होता है तो किस तरह होता है। तो बाहर क्या बात मैं ये अर्ज कर रहा था कि फिर अहले हदीस में कई तरह की बिदअत रायद हो गई, खुद वो बिदअत की तरदीद करते नजर आते हैं, लेकिन अपने अंदर खुद बहुत सी बिदअत को समो लिया इन्होंने। तो नंगे सर रहना और उसकी आदत बना लेना, पगड़ी के जो इस्लाम का शिआर है, सलफ़ सालिहीन का शिआर है, सहाबा किराम और हुज़ूर नबी वसल्लम का तरीका, उसको छोड़ दिया। तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इसी तरह आप दीन में गुलूफ़ की सूरत हाल को देखें कि ये लोग सलफ़ सालिहीन की पैरवी को शिर्क कह देते हैं कि भाई तकलीद शिर्क है, तकलीद शिर्क है। सलफ़ सालिहीन की पैरवी खारजियत की अलामत है। सलफ़ सालिहीन की पैरवी से रोकना
یہ خارجیت کی علامت ہے۔ سلف صالحین سے متنفر کرنا یہ خارجیت کی علامت ہے۔ اور غیر مقلدین کہتے ہیں کہ صحابی کا قول فعل دلیل نہیں ہے، کہتے سلفی ہیں اپنے آپ کو، اور پھر کہتے ہیں کہ تقلید شرک ہے فقہا کی، کہتے سلفی ہیں پھر بھی اپنے آپ کو۔ تو عجیب دلیل ہے، جبکہ یہ خارجیت ہے۔ خوارج اپنے آپ کو صحابہ سے بڑا عالم سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے صحابہ کرام پر فتوی بازی کی، یہی کام انہوں نے آج شروع کیا ہوا ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے فکر خوارج، اس کے اندر باقاعدہ ایک کتاب انہوں نے شائع کی ہے، معروف سعودی عالم کی کتاب ہے فکر خوارج، خطرناک فتنوں کی حقیقت۔ یہ لکھنے والے ڈاکٹر علی محمد السلابی، یہ معروف سعودی عالم ہیں، یہ ان کی کتاب فکر خوارج، ترجمہ بھی اس کا غیر مقلد اہل حدیث حضرات نے کیا ہے۔ اس کے اندر خود انہوں نے اس بات کی نشاندہی کی کہ تقلید کی تردید میں خلف کرنا یہ خارجیت ہے، کہ لوگوں کو سلف صالحین سے برگشتہ کو نہ اس کی نہیں ماننی، اس کی نہیں ماننی، اس کی نہیں ماننی، یہ خارجیت ہے۔ اور خوارج کے بارے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے سخت ارشادات موجود ہیں۔ تو نتیجہ یہ کہ سلف صالحین کی پیروی کو خارجیت کہا گیا، کہ آپ دیکھیں کہ یہ حضرات جو بھی امام کسی نہ کسی فقیہ کی پیروی کرتا ہے، تقلید کرتا ہے، اس کو مشرک کہتے ہیں۔ سعودیہ والے حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں۔ یہ اعلان تو ان کے متعلق بات نہیں کرتے، لیکن دبے دبے الفاظ میں جو ہے وہ اندر ہی اندر ان کے خلاف کام ضرور کرتے رہتے ہیں۔ بسا اوقات لاوا اتنا پک جاتا ہے کہ پھر جو ہے نا اعلان بھی شروع ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک وقت آیا کہ ان حضرات نے بیت اللہ پر بھی حملہ آور ہونا اپنے لیے جائز سمجھ لیا۔ نومبر 1979 کی بات ہے، سن 1400 ہجری شروع ہوا، یکم محرم الحرام کا دن ہے۔ ان لوگوں نے ایک جھوٹا بندہ امام مہدی کھڑا کر لیا غیر مقلدوں نے، اور وہاں سعودیہ میں مسجد حرام کے اندر اس کو لے آئے، ایک لمبی چوڑی پلاننگ کی، کئی مہینے تک پلاننگ کرتے رہے۔ اس کا نام محمد بن عبداللہ قحطانی تھا، جس کو امام مہدی بنا کر پیش کیا۔ یہ دین میں غلو کا نتیجہ ہے، اور 16 دن تک مسجد حرام میں ان لوگوں نے نماز نہیں ہونے دی۔ کچھ تفصیل واقعے کی یوں ہے کہ یکم محرم الحرام سن 1400 ہجری نومبر 1979 شیخ ابن سبیل عبداللہ بن سبیل، یہ امام حرم ہیں، مکہ کے حرم کے امام ہیں، انہوں نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تو ایک باغی گروہ نے ان سے مائک چھین لیا، اور عربی زبان کے اندر پہلے سعودیہ کے خلاف تقریر کی، یہ لوگ توحید کے خلاف کام کر رہے ہیں، شرک کو پھیلا رہے ہیں، اور کئی طرح غلط کام کر رہے ہیں۔ اور ایک بندہ کھڑا ہوا جس نے پھر اس عربی تقریر کا اردو میں ترجمہ کیا۔ وہ کون آدمی تھا؟ وہ یہی جو سعودی اہل حدیث حضرات کی جمعیت اہل حدیث سندھ کے جو امیر صدر تھے بدی الدین راشدی صاحب، ان کا بیٹا نور اللہ راشد تھے۔
سعودی حکومت کے خلاف تقریر کی کہ یہ لوگ گمراہی پھیلا رہے ہیں، یہ امام مہدی ہیں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرو تو ہم سب جو ہے نا پھر صحیح اسلام کو دنیا میں پھیلائیں گے۔ امام کعبہ کے ہاتھ سے میک چھین کر یہ تقریر کی۔ نور اللہ راشدی صاحب نے، جو بدی الدین راشدی صاحب کے بیٹے ہیں، یہ اہل حدیث زراعت کے جمعیت اہل حدیث سندھ کے صدر کے بیٹے ہیں، بدی الدین راشدی صاحب کے بیٹے ہیں نور اللہ راشدی صاحب۔ امام کعبہ کے ہاتھ سے میک چھین لیا اور تقریر کی۔ جتنے لوگ مسجد حرام میں بیٹھے تھے سب کو، جو ظاہر بات ہے کہ مسجد حرام میں ہر وقت ہزاروں کا مجمع رہتا ہے، نماز پڑھ کے نکلنے لگے تو سب کو گن پوائنٹ کے زور پر سب کو روک لیا، اور اتنی بڑی تعداد میں اسلحہ اس گھر میں پہنچایا گیا جو اللہ کا گھر ہے، جس کو اللہ پاک نے فرمایا جس کی شان یہاں جو داخل ہو گیا وہ اس کو امن مل گیا، امن دخلہ کان آمنا۔ لیکن یہ حرمت والی جگہ پر انہوں نے کئی دن تک پلاننگ کی، کئی دن تک پلاننگ کرنے کے بعد اب جو ہی فجر کی نماز ختم ہوئی اسلحہ اندر پہنچایا گیا، عورتوں کے ذریعے سے، بچوں کے ذریعے سے، اور وہ مختلف لوگوں کے ذریعے سے، اور مختلف جگہ پر اسلحہ لے کر کھڑے ہو گئے۔ جتنے نمازی تھے ان سب کو کہا یہ امام مہدی آ گیا، اس کے ہاتھ پہ بیعت کرو، سارے کھڑے ہو کے، کوئی بندہ باہر نہیں جائے گا۔ امام کعبہ کو بھی یرغمال بنا لیا۔ اب لوگ بیچارے ڈر گئے کہ اس امن والی جگہ میں بھی اس طرح کی شرارت عجیب بات ہے۔ چنانچہ امام کعبہ اس رش میں کس طریقے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے، اور انہوں نے پھر حکومت کو اطلاع کی کہ یہ مسئلہ ہے اور اس طرح معاملہ ہوا ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان قرب قیامت تشریف لائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان کا نام محمد، والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ مسلمان ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، مسلمانوں کے خلفاء میں سے ایک نیک خلیفہ ہوں گے، اور ان کے ذریعے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرائے گا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ لیکن امام مہدی تو وہ ہیں جن کے اندر ساری کی ساری نشانیاں امام مہدی والی پائی جائیں، صرف اگر نام اس کا نام محمد ہے، ہاں جی، تو ہم یہ تو نہیں کہہ دیں گے کہ بھئی ہاں بھی امام مہدی ہے، یا وہ بیت اللہ کے پاس آ کر کے میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ اب جو ہے کیونکہ جی میں امام مہدی ہوں، امام مہدی کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس کی بیعت جو ہے وہ بیت اللہ کے پاس ہوگی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری کی ساری باتیں ارشاد فرمائی، مدینہ میں پیدا ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، ہاں جی، ان کے دور میں جنگیں ہوں گی، اسلام فتح ہوگا، اسلام کو ترقی ہوگی، کفار کی جنگیں ہوں گی، ان کے دور میں دجال نکلے گا، ان کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کے دور میں پھر ہر جگہ پر اللہ پاک جو ہے اسلام کو بلندیاں عطا کرے گا، ہر کچے پکے گھر میں اسلام پہنچ کر رہے گا۔ وہ تو وہیں مارا گیا، جھوٹا بندہ وہاں کھڑا کیا۔ چنانچہ سعودی حکومت نے فوج بھیجی، ارد گرد فوج کھڑی ہوئی، اب جان بین سے تبادلہ شروع ہوا فائرنگ کا۔ تو وہ اپنا میناروں کے اندر گھسے ہوئے تھے، یہ فوجی بیچارے باہر تھے کھلی جگہ پر، اس لیے ان کو گولیاں لگتی رہیں، اور فائرنگ کرنے سے بھی بیچارے ڈر رہے تھے بھی اللہ کا گھر ہے، یہاں تو منع ہے۔ پھر اس وقت شاہ خالد بن عبدالعزیز تھے سعودیہ کے حکمران، انہوں نے علماء کو اکٹھا کیا اور ان سے مشورہ کیا بھی اللہ کے گھر ہے، اس مکہ مکرمہ کے اندر تو یہ کام منع ہے کسی کو قتل کرنا، لیکن ان لوگوں نے تو یہاں فساد پھیلا دیا، کیا حل کریں اس کا؟ تو علماء نے فتویٰ دیا کہ بھائی حرم کے تقدس کے لیے اور امت مسلمہ کی خیر خواہی کے لیے ان شر پسند لوگوں کو پکڑنا یا قتل کرنا، اگر یہ نہ پکڑے جائیں تو یہ ایک بہتر اقدام ہے۔ چنانچہ 16 دن تک مسجد حرام میں نماز نہیں ہوئی،
اور لوگوں کو واش روم میں پیشاب کرنے بھی نہیں جانے دیتے تھے، وہیں مسجد حرام کے اندر اللہ کے گھر میں پیشاب پخانہ کرواتے رہی تھی کرو سے۔ بس اوقات دوست ہمیں کہہ جاتے ہیں کہ یار آپ کو کیا پریشانی ہے کہ آپ ان کے متعلق بات کرتے ہیں، ہم ایسے تھوڑی کرتے ہیں۔ اور حضرات کیا اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے توحید پرست لوگ تھے یہ، جنہوں نے کہا یہ کتاب چھپی ہے، ایک سعودی کتاب ہے، یہ دیکھیں دین میں غلو، ابھی ان کے عالم عبدالغفار حسن صاحب اہل حدیث عالم ہے، انہوں نے لکھی ہے، اور اس کے اندر باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے، صفحہ نمبر ہے اس کا 35، کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا سعودیہ کے اندر 1979 میں سن 1400 ہجری میں، تو وہ یہی ہمارے لوگ ہی تھے، توحید پرست جو ہے دین میں غلو کا شکار ہو گئے۔ اور یہ جن کا بیٹا تھا بدی الدین راشدی صاحب، یہ ان کا انٹرویو چھپا، میرے پاس کتاب ہے، ان کو بعد میں سعودیہ سے نکال دیا گیا، رموز راشدیہ، یہ ان کا انٹرویو ہے، جس میں ان سے سوال و جواب ہوا۔ ان کا بیٹا اردو میں تقریر اس نے کی تھی سعودی حکومت کے خلاف، اور امام کعبہ کو رہنما بنایا تھا مائک چھین کر۔ یہ باقاعدہ ان سے سوال ہوا ہے، یہ ان کا رموز راشدیہ صفحہ نمبر 80، پوچھا گیا کہ ہاں جی آپ تو آ گئے پاکستان، آپ کا بیٹا نور اللہ راشدی کہاں ہے؟ تو اس نے کہا جی کہ مجھے نہیں پتہ کہاں ہے، لیکن یہ کہ مجھے پتہ چلا کہ اس نے سعودی حکومت کے خلاف تقریر کی تھی، ایک بندے نے عربی میں تقریر کی، دوسرے نے اردو میں کی تھی، تو جہاں اور لوگ مارے گئے یہ بھی مارا گیا وہاں نور اللہ راشدی پہ۔ اور بعض ایسے رسائل موجود ہیں جن میں کہا گیا کہ جو احسان اللہ ظہیر صاحب بھی اس کام میں شامل تھے۔ تو میرے بھائیوں میرے دوستوں، دین میں غلو یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اس دنیا میں ایک مسلمان کی خواہش قرآن اور سنت پر عمل کرنا ہے۔ اگر قرآن سنت پر عمل کرے گا تو اس کی کامیابی ہے، اگر کسی اور طرف جائے گا خود بھی ہلاکت میں پڑے گا، اوروں کو بھی ہلاکت میں ڈال دے گا۔ اب وہاں پر پھر فوج آئی اور انہوں نے بھی فائرنگ کی، وہیں جو جس کو انہوں نے امام مہدی بنایا ہوا تھا وہ اس کو مارا گیا، اور پھر یہ لوگ تہہ خانوں میں بھاگ گئے، سامنے نہیں تھے، وہاں پر پانی چھوڑ دیا گیا، گیس چھوڑی گئی، پھر وہاں فائرنگ کی گئی، جتنے تھے سارے وہاں مار دیے گئے۔ یعنی یہ تصور کہ بھئی میں صرف مسلمان ہوں، باقی جو ہے نا سارے کے سارے مشرک کافر ہیں، یہ بات غلط ہے۔ اگر آپ اس دنیا میں جنہیں کا حق رکھتے ہیں تو دوسرے حضرات بھی حق رکھتے ہیں۔ کسی کے متعلق ایسی نصیبہ گفتگو کریں گے، ایسا نظریہ اختیار کریں گے تو پھر انجام تو وہی ہوگا۔ تو دین میں غلو اختیار کرنے کا حکم نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کی نشانیاں بتائی ہیں، وہ قرب قیامت آئیں گے، ان کا آنا قیامت کی نشانیوں میں سے کی نشانی ہے، لیکن یہ کہ جھوٹے بندے اس نام سے کھڑے ہو جائے، خود دعوے کرے گا جی میں امام مہدی خود دعویٰ نہیں کرے گا کہ میں امام مہدی ہوں، لوگ ان کے ہاتھ پر خود بیعت کریں گے اور ان کو کہیں گے آپ ہمارے خلیفہ ہیں، اور نشانیاں ساری کی ساری موجود ہیں۔ میرا اس پہ ایک نہیں بلکہ کئی بیانات تفصیلی موجود ہیں امام مہدی کا تعارف کیا ہے اسلام میں۔ یہاں اس وقت صرف بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو دین کا مسئلہ جہاں تک جس حد تک ثابت ہے اس کو اسی حد تک مانے، اگر اس سے آگے بڑھ کر کام کریں گے اور یہ دین میں غلو ہوگا، اور یہ خود اپنی گمراہی کا سبب تو بنے گا ہی، دوسروں کی گمراہی کا سبب بھی بنے گا۔ تو اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، فرمایا کہ دیکھو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تعلیمات دے اس کو لے لو، ہاں جی جس کام کرنے کا کہیں اس کو کرو، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے کہ بھئی دین کے اندر تم نے غلو نہیں کرنا، دین کی جو بات جس حد تک ثابت ہے اسی حد تک اس کو مانیں گے تو آگے بات ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو
قرآن کریم کی مقدس تعلیمات اور حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔